اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سورہ بقرہ ہم لوگ کر رہے تھے اور کل ہم نے آیت نمبر 19 تک کیا تھا۔ یہ بڑی زبردست اور امپورٹنٹ آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر بتائی ہیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو بہتر سمجھنے والا بنائے، بہت ہی بہترین ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیحت نصیب کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ نستغفر اللہ۔ ہاں جی، دیکھیے ہم نے کل 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھائی۔ آپ دیکھو کبھی کبھی یہ قرآن میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بندے کے دل و دماغ پر یہ اللہ کی بات اترے، وہ اس کو سمجھے۔ ہر زاویے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اسی سورہ بقرہ کو سٹارٹنگ میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شروع میں بہت ہی سمری کے ساتھ اس کو سمرائز کر دیا، یعنی اس کو چھوٹا کر کے ہم کو 6 پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے دیے کہ بس ان پہ اگر تم زندگی بھر چل لو نا، یہ جو بیسک پرنسپلز ہیں قرآن کے، اور قرآن پورا اس کے ارد گرد گھومتا ہے، تو یہ تم نے اپنی زندگی میں اگر لیا ہے نا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جس نے اس کو چھوڑ دیا، کفرو، وہ پھر برباد ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ جو بولتے تو ہیں کہ ہم 6 پوائنٹس کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ایکچولی ان کے عمل سے یہ بات لگتی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے صرف منہ سے بول دیا ہے، لیکن ان کے عمل سے یہ باتیں نہیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا چہرہ نظر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر جو خاص پوائنٹس میں نے آپ کو مارک کروائے تھے، اس کو ضرور مارک کیجیے گا، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بہت انٹلیکچولی اس قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ کئی بار اس کو ختم تو کر چکے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر سے بہت بہترین چیزیں نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ اس کو بہترین سمجھنے والا بنائے۔ تو دیکھیں پوائنٹ جو بھی نوٹڈ دیکھیے کہ منافق کے ساتھ نقصان کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 9 میں بتایا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں مومنوں کو اور اللہ کو، ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی زندگی میں کبھی مجھے اور آپ کو لگے نا کہ میں نے تو چلو اس کو دھوکہ دے دیا، اپنی پرسنالٹی ایسی بنا لی کہ سامنے والے کو پتہ نہیں میں کیا لگ رہا ہوں، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہی ہے، میرے اور آپ کے سمجھنے کی چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ منافق ہوں، اللہ نہ کرے، لیکن مجھے تو اپنے اندر منافقت کی کوالٹیز بہت دفعہ ایسے ہم کر جاتے ہیں، یعنی اندر سے کچھ باہر سے کچھ، ایسا ہم لوگوں میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن پڑھایا نا کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، اپنے آپ کی شخصیت کو اس میں دیکھیں، تو ہم نہیں تو کبھی ہم سے ہو جائے، ہمارے بچے اگر کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہوں، ہمارے اپنے کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہوں، ہم سے کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہوں، تو منافق تو بہت ہے مسلمان۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی ہم کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی چیز لگے نا، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو تم کامیاب ہو یہ کر کے، لیکن تم اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ وہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان سے کہتے ہیں کہ تم نہیں فساد کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی بتانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، کسی خوام و خیال میں ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار انسان اتنا جذباتی اور غرور میں چلا جاتا ہے کہ وہ جو چیز غلط کر رہا ہوتا ہے نا، جب اس کو سمجھاؤ تو وہ کہتا ہے نہیں جی میں بالکل صحیح کرتا ہوں۔ دیکھا ہے نا کبھی کبھار ہم بھی خواہ مخواہ کے بحث کرتے ہیں، ہمارے اپنے بھی کبھی خواہ مخواہ کے بحث کرتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ صحیح ہے، لیکن وہ اتنا ضد میں ہوتا ہے اس وقت کہ وہ کہتا ہے میں بالکل صحیح ہوں بھائی، میرے سامنے زیادہ باتیں نہیں کیا کرو۔ اسی طرح آپ دیکھو کہ ہم کبھی شروع میں گھروں میں کسی کو نماز کا بولتے تھے تو سب ہم کو کیا کہتے تھے، بھائی زیادہ باتیں نہیں کیا کرو، ہم بھی تم سے بہتر ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کو بھی سب پتہ ہے، ہم کو نہیں بتاؤ۔ حالانکہ وہ برے لوگ نہیں ہوتے، لیکن ایکچولی وہ ضد میں ہوتے ہیں، اور ہم بھی ایسی بہت حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی ایک کوالٹی ہے، بری کوالٹی ہے، کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھتے ہیں، کسی کی سننے کی کوشش نہیں کرتے، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا،
اللہ فرماتے ہیں ایکچولی اللہ وہ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ جو اللہ کو بہت غصہ ان کی باتوں پر ہے کہ یہ جو کہیں کیسے ہوتے ہیں کہیں کیسے ہوتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ایکچولی اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. آپ سوچو، اللہ کبھی کسی کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور اللہ بڑھا رہے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں. یہ اللہ کو بہت غصہ ہے اور اللہ ان کو یہ بتا رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ایک آیت فرماتے ہیں نا، زُیِّنَ لَهُمُ السُّوءُ، سجا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے اعمال کو. تو ایکچولی اللہ ان کے اعمال کو جو یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اچھا لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیے، بہت سمجھایا. لیکن جب وہ اس اسٹیج پر آ گئے نا کہ اب ان کی ٹائم لمٹ، ان کے ڈیل کے دن ختم ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. اللہ یہ باتیں ہم کو بتائے. میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ دیکھیں منافق کیسے ہوتے ہیں، اس سے سمجھیے. یہ اللہ ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو مثالوں سے سمجھایا کہ یہ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں سمجھے اور پھر اللہ نے بھی ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمن بکمن تھے، یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے. یہ کسی طرح بھی ان کو بات ہی اللہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ہی رکھا. جو آیت نمبر 20 کہ یکاد البرق، قریب تھی کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی بصارت کو. یعنی قریب تھی کہ بجلی ان کی بصارت کو اچک لے. کلما، جب کبھی، اضاء لہم، جب وہ روشن ہوا ان کے لیے، مشوفی، وہ چل دیے اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب بھی اندھیرا ہوا اس پر وہ کھڑے ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتے اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ. دیکھیں اللہ پوائنٹس کیا بتا رہے ہیں کہ اگر چاہتے اللہ چھین لیتے ان کی سماعت اور بصارت. یعنی اوپر بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ قریب تھی کہ بجلی اچک لے ان کی بصارت کو، لیکن اللہ نے چھینی نہیں ہے. سماعت، بصارت، اللہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی کہ اتنا اللہ کو ان کے اوپر غصہ تھا کہ اللہ ان کو فرماتے ہیں میں چھین لیتا، لیکن اللہ نے چھینی نہیں ہے. اللہ اتنا پیار کرتے ہیں اور اللہ اتنی ڈیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 20 میں ہم نے یہ سمجھا تھا. اب آپ دیکھیں جو آیت نمبر 21 سے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، تمہارے رب کی. سمجھی؟ اوپر سارا تھا ہوم ہوم ہوم، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے یہ کیا. اب اللہ ایک اور سٹائل رہا ہے کہ دیکھو یہ سب میں کر سکتا تھا، تمہاری بصارت لے سکتا تھا، تمہاری سماعت لے سکتا تھا، تمہاری ہر چیز میں تمہارے اوپر عذاب لا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نہیں کیا. اللہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی سدھر جاؤ، اے لوگوں بندے بن جاؤ، غلامی میں آ جاؤ تمہارے رب کی. یعنی رب تمہارا ہے. رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمہارے پالنے والے کی، جو تم کو کھلا رہا ہے، جو تم کو پلا رہا ہے، جو تم کو چلا رہا ہے، جو تم کو بٹھا رہا ہے، جو تمہاری آنکھیں کھول دیتا ہے صبح، جو تمہاری رات کو آنکھیں بند کر دیتا ہے، جو تمہاری سانسیں چلا رہا ہے، جو تم کھانا اندر ڈالتے ہو تو وہ پورے سسٹمیٹکلی تمہارے اندر سے لے کے جاتا ہے. اس نے تمہارے لیے کھانوں کے لیے کیا کیا ڈفرینٹ آئٹمس نہیں بنائے دنیا میں، کیا کیا تمہیں سبزیاں نہیں دیں، کیا فروٹس نہیں دیے، کیا دنیا میں خوبصورتی نہیں دی، کیا تمہیں رشتہ داریاں نہیں دیں، کیا تمہارے اپنے نہیں دیے، کیا تمہیں سائے نہیں دیے، کیا تمہیں گھر نہیں دیے. یہ ایسا ہے تمہارے پالنے والا. آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے. یعنی اللہ نے ہم کو کیا نہیں دیا. میں اور اب سوچیں تو سوچتے رہ جائیں، بولیں تو بولتے رہ جائیں، لیکن ہم احساس نہیں کرتے، ہم کو احساس ہی نہیں ہے. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا پالنے والا ہے، اس کی غلامی میں آ جاؤ. ابھی بھی یہ تم ایک غلطی کرتے ہو نا، اللہ چاہے نا تو تمہارا حشر کر دیں. لیکن ہم تو دیکھیں اپنے نوکروں کے ساتھ کس طریقے سے کرتے ہیں. ایک غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تمہیں یاد نہیں رہتا، تم بیوقوف ہو.
تم کو کتنی دفعہ سمجھاؤں، اب اگر تم نے یہ دیا نا تو پھر میں تمہیں کام پہ نہیں رکھوں گی۔ ایسی بری زبان ہوتی ہے اپنے نوکروں کے ساتھ اور اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، ہمارے جو بھی انڈر آتا ہو اس کے ساتھ ہماری یہ سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارا دعویٰ بٹھانے کا یہ سٹائل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا سمجھاتے ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، کسی انسان میں اتنا ظرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر لحاظ سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں یہ سب کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن نہیں کرتا ہوں۔ ابھی بھی اے لوگوں غلامی میں آ جاؤ۔ دیکھیں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں، سب سے بات ہو رہی ہے کتاب پوری دنیا کے لیے، جو بھی ہدایت لینا چاہتا ہو نا، ہر اس انسان کے لیے یہ کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو۔ دیکھیں وہ نارمل عبادت نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ہم سب بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، اور ہمارا یہ سٹائل ہو گیا۔ عبادت کرنا ہم کو پسند بھی بہت ہے، بڑی راتوں میں جتنے نفل چاہو منصورے سے دیکھ کر ہمیشہ پڑھ لیتے تھے پہلے بھی، اور بہت عبادتوں کا ہمارا سٹائل ہے۔ اصل اللہ کیا کرے؟ عمل، اعبدو۔ دیکھیں شروع میں جو آپ کو پوائنٹس بتائے وہ سب عمل بتاتے ہیں، اور ھدی للمتقین ہدایت ہے۔ ہدایت بھی کیا ہے؟ نصیحت ہے، عمل بتانا ہے، عمل دکھانا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں غلامی میں آ جاؤ، اللہ کی باتوں کو مان لو، وہی رب ہے تمہارا۔ الذی، دیکھیں آگے دیکھیں، وہی تمہیں پال رہا ہے، وہ تمہیں پالنا بند کر دے گا، ورنہ اللہ تو ایسے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تو آخر تک سب کو کھلا رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بار بار کہا تھا نا، اللہ کافروں کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ ناشکروں کو مزید دنیا دے دیتے ہیں۔ تو کیا میں اور آپ ایسی ایک بھی چیز ہمارے گھر میں چاہتے ہیں، یا ایسا ایک نوالا چاہتے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو لیکن ہمیں مزے آ رہے ہو؟ اللہ نہ کرے کہ ہم پر وہ دینا ہے کہ ہم ایسی سب چیزوں سے سیٹسفائیڈ ہو جائیں۔ تو دیکھیں آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں عبادت کرو تمہارے رب کی، الذی، وہ ذات پاک، خلقکم، پیدا کیا اس نے تم کو۔ یعنی پہلی تو یہی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور دیکھیں والذین، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو پیدا کرتا ہو چیزیں۔ تم اتنے شرک کرتے ہو، کوئی بھی کچھ پیدا نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تمہارا وہ رب ہے جو تمہیں بھی پال رہا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو اسی نے پیدا کیا۔ یعنی یہ پیدا کرنا تو ایک ایسا کوئی معجزہ ہے کہ اگر میں اور آپ اس کو غور کریں نا تو یہ کوئی ایک معجزہ ہی الگ ہے۔ یعنی ظاہر ہے ہم غور بھی کرتے ہیں، ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے، ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایک ماں کے پیٹ میں کتنی سی جگہ سے ایک پورا خوبصورت بچہ، جس کے پور پور بنے ہوئے ہیں، جس کے بال ہیں، جس کی ہڈیاں ہیں، جس کی بوٹیاں ہیں، ہر چیز ہے، آنکھیں ہیں، مطلب ایک کرشمہ ہے، کرشمہ۔ نہیں ایسا تمہارا رب ہے، ایسی عظمت اور ایسی شان والا تمہارا رب ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں اس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، سب کی شکلیں الگ ہیں، سب کی۔ سوچو یہ کون ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے یہ کون ہے؟ جیسے اللہ کہیں فرماتا ہے نا کہ رات اور دن، یہ رات آتی ہے پھر دن آتا، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو یہ آیتیں ہم بس یوں ہی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا رات آتی ہے؟ پوری دنیا میں رات آتی ہے الگ الگ ٹائم پہ، اور ایک ہی سسٹم ٹائم سے چلے جا رہا ہے۔ تو آپ سوچو انسان کا دماغ معاف ہو جائے۔ کبھی ہم غور و فکر کریں کہ یہ رب ہے، یہ اس کی شان ہے، اور میں اسی کی نہیں مان رہی ہوں۔ تو اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں نے پیدا کیا تم سے پہلوں کو بھی اور تم کو بھی، لعلکم تتقون، اس لیے پیدا کیا کہ شاید کہ تم بچو اللہ کی ناراضگی سے، شکر گزاری کرو اللہ کی۔ یہ اللہ نے تم پر رحمت اس لیے کی، تم کو پیدا اس لیے کیا، تم کو اشرف اس لیے بنایا کہ تم عقل سے کام لو، شاید تم بچو۔ دیکھیں تتقون کا میں ڈرو نہیں کر رہی ہوں، بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ جو
جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھیں نا اللہ فرماتے ہیں جنت للمتقین، وہ جو بچتا رہا دنیا میں، اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہا، جہنم سے بچتا رہا، دنیا میں اپنے آپ کو بچا کے رکھا، وہی کامیاب ہوگا. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا، تم کو اس لیے اشرف بنایا تھا، تمہارے لیے میں نے اسی لیے ساری نعمتیں دیں، تمہیں پالتا ہوں میں، تم کو ہر چیز دی کہ بس تم میری باتوں پہ عمل کرنا. اعبدو، میری غلامی میں آ جانا، میں نے جو بولا اس کو ماننا، کیونکہ عقل استعمال کرنا کہ وہ سپریم اتھارٹی اللہ کی ذات ہے، وہی تم کو بچا سکتی ہے، وہی تم کو جنت میں ڈال سکتی ہے، وہی تم کو جہنم میں ڈال سکتی ہے، وہی سب کچھ ہے. چاہے تم دنیا میں کتنا اونچا پہنچ جاؤ، اس کے بغیر تم کچھ بھی نہیں. تو اگر اس کے انڈر نہیں آئے ہو تو برباد ہو گئے. تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذی، وہ ذات پاک، جعل، بنایا اس نے، لکم، دیکھیں بار بار کم کو دیکھیں کہ یہ سب میرے لیے اللہ نے کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے. اللہ کہہ رہے تمہارے لیے میں نے کیا ہے. لکم الارض، زمین بھی تمہارے لیے بنائی ہے. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اب دیکھیں اللہ نے بتایا کہ میں نے الذی جعل لکم الارض، وہ ذات پاک بنایا اس نے، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، فراشوں، زمین کو فراشوں، فرش سے نکلا ہے یہ بچھونا، اللہ نے اس کو بچھونا بنایا. ٹھیک ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں زمین کو بچھونا بنایا، والسمائی، اور آسمان کو بنا، چھت بنایا. یعنی زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. یعنی واقعی ہم چلتے بھی نہیں راستوں پہ. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بنایا اور اس کے راستے بنائے تمہارے لیے. ہم کہاں کہاں جاتے ہیں، اور آسمان کو چھت بنایا. یعنی واقعی آسمان ہے، ورنہ اوپر چیزیں ہیں، ہم کو ایک بہت خوبصورت اوپر منظر دکھتا ہے آسمان کا، اور اسی میں ہمارا پلین بھی سفر کرتا ہے، ہم جہاز پوری دنیا میں ادھر ادھر جا سکتے ہیں. اللہ نے یہ ٹیکنالوجی ہم کو دی، اللہ نے انسان کو اتنا بڑا ذہن دیا کہ وہ کیا کچھ بنا سکتا ہے. اور اللہ نے ہمارے لیے زمین بنائی. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ میں اور آپ اس پہ چل کے کہاں کہاں جا سکتے ہیں. ورنہ تو کیا ہو رہا ہوتا، کیا خوار ہو رہے ہوتے. اور ہمیشہ سے بنائی اللہ تعالیٰ نے. ہم کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کہ بس آسمان اور زمین کے بغیر رہ سکتے تھے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، ہم نے کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نکالا، نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ، پس نکالا، بھی اس پانی سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل، ساری ثمرات نکالے اللہ نے، رزقاً لکم. دیکھیے اللہ کتنے پیار سے بول رہے ہیں نا، لکم لکم لکم، رزق تمہارے لیے نکالا ہے، کھانے کے لیے. آپ سوچو ایک پانی سے کتنی ڈفرینٹ چیزیں نکلتی ہیں. آپ صرف بیج ڈال دو اور پانی ڈالتے رہو تو کتنی چیزیں نکل آتی ہیں. یعنی کیا بات ہے کہ ایک رنگ کا پانی لیکن ڈفرینٹ چیزیں نکلتی ہیں. اس پانی سے بغیر بیج کے بھی کوئی سبزے نکل جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں جھاڑیاں نکل جاتی ہیں. کیا اللہ کی شان ہے. یعنی سوچو تو کمال ہے کہ ایسی زمین سے اتنی نازک سی دھنیے کی اور پودینے کی اور کیا کیا ایک کوپل نکلتی ہے. مطلب میں تو کبھی دیکھتی رہ جاتی ہوں، بہت کم دیکھتی ہوں، لیکن دیکھتی رہ جاتی ہوں کہ یہ بھی تو ایک اللہ کی شان ہے. اللہ ہی اس کو آرڈر دے رہے ہیں نا، ورنہ تو کیا ہوتا. آپ دیکھو روز نکلتا ہے، ایک گملہ ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پتیاں لال ہو جائیں اور بیج کا اس کا جو ہے وہ پتیاں جو ہے گرین ہو جائیں اور بیج کا حصہ لال ہو جائے. ایک ہی، ایسا بھی نہیں ہوتا کبھی کوئی پتا کس کلر کا، کوئی پتا کس کلر کا. ایک خوبصورت سا پھول نکلتا آتا ہے. سن فلاور دیکھو، چنبیلی دیکھو، یعنی ایک ہی جیسا. یہ سب واقعی کوئی ذات کر رہی ہے. یہ کوئی کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کوئی اوپر ایک سپریم اتھارٹی ہے، بہت عظمت والی، بہت شان والی. وہ سورہ رحمان میں آتا ہے نا کہ ہر روز تم اللہ کی ایک نئی شان دیکھو گے. تو واقعی یہ ہے میرے اور آپ کے اللہ.
اگر ہم قدر کریں تو اس ذات کی. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے کتنی کھانے کی چیزیں نکالی، کتنے پھل پھول نکالے، پھل سبزیاں، اور کتنے اللہ نے خوبصورتی نکالی. اس کے لیے سایہ بھی بن جاتا ہے درخت تمہارے لیے اسی پانی سے. اللہ کہتے ہیں سب تمہارے لیے. فلا تجعلوا، دیکھیں کتنی خوبصورت آیت فرماتے ہیں، بس نہیں تم بناؤ للہ، اللہ کے لیے، اندادا، اللہ کے لیے شریک نہیں بناؤ. وانتم تعلمون، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ جیسی شان کسی میں کہاں ہے. اللہ کی جو یہ شان ہم نے صرف ایک آیت میں پڑھ لی، اللہ کی تو کتنی شان ہے. کیسے تم اللہ کا شریک بنا لیتے ہو؟ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ اللہ کی کوالٹیز ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. آپ کیسے کسی اور کو یہ کوالٹی دیتے ہو کہ وہ بھی سن رہا ہے، اور اللہ کے ہی بندوں کو بناتے ہو اور اللہ کی ان نیک بندوں کو شریک بنا دیتے ہو جو خود ہم کو یہ پیغام دینے آئے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ ہی عظیم شان ہے، اس کو یہ آپ بنا دیتے ہو کہ نہیں وہ مرا نہیں ہے، وہ پردے میں ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہوں گے. اور وہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ان کے ناموں سے جو ہم یہ شرک کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے قیامت کے دن کتنا ناراض ہوں گے. جیسے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا، اللہ نے ان کی آیت ہم کو بتائی کہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے بیٹا بنا لیا، میں تو ان میں تھا ہی نہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے تو ان کو یہ بات بتائی نہیں تھی. تو کوئی خوش نہیں ہونے والے ہیں نبی اور اللہ کے نیک بندے کہ اگر ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک کریں تو کیسے ہم اللہ سنتے ہیں، ہم کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی سنتا ہے، کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس کو پکار رہے ہیں تو وہ بھی سن سکتا ہے. اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کی خصوصیت ہم کسی انسان میں کیسے دے سکتے ہیں؟ سورہ اخلاص میں بھی آتا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو کیسے ہم کہتے ہیں کہ اس نے میری مشکل آسان کر دی، اس نے میری مشکل آسان کر دی. خدا کا واسطہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرو. قبروں کے پاس مانگنے چلے جاتے ہیں، درگاہوں کے پاس مانگنے چلے جاتے ہیں، گھر میں پکارتے رہتے ہیں یا رسول اللہ، یا غوث پاک، یا علی. یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کوئی انسان کی عقل کی بات ہے کہ ان سب کو بھی اللہ نے بنایا، اور جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو لوٹ کے جانا ہے. صرف اللہ ہی سنتے ہیں، تو خالی اللہ کو پکارنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ صرف اللہ سے مانگ نہیں سکتے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے اور اللہ کے لیے غلط اگزامپلز دیتے ہو کہ سب کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نیک بندے ہیں تو اسی لیے ہم ان سے پکارتے ہیں. اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت اللہ نے فرمایا، بھی آگے آپ کی آیت آئے گی کہ جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، ان سے کہیں انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت داعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں. یعنی نبی زندہ تھے تو اللہ کہہ سکتے تھے نا کہ وہ آپ کے پاس آئیں، پھر وہ آپ سے اپنی حاجت بتائیں اور آپ ان کے لیے مجھ سے دعا کریں تو میں قبول کر لوں گا. وہ زندہ تھے تو اور کر سکتے تھے نا. تو اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں فرمایا، سیدھا مجھے اور آپ کو عقیدہ دیا کہ ان سے کہیں میں قریب ہوں، ان سے میں جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں. پھر بھی ہم اللہ کو دور کیے جا رہے ہیں. تو استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا، اللہ ہمیں قدر کرنی چاہیے اللہ کی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں پکارنا چاہیے اور کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری عقیدے تو اللہ نے مضبوط کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم کو اس پر قائم کیجیے گا اور ہم کو آپ کی قدر کرنے والا بنائیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرنے والا بنائیے. انشاءاللہ پھر آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.